نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کو مفہوم ہے، جو بندہ روزانہ میرے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اسے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو بندے کے خلوص کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہمیں اخلاص کے درس کو، اخلاص کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا حاصل بھی اخلاص نیت ہے اور خلوص ہے، یا اس کی دوسری صورت سمجھ لیں کہ ریاکاری کیا بیماری ہے، کیا مصیبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک اصغر فرمایا ہے کہ چھوٹا شرک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریا، یعنی ریاکاری کو، دکھاوے کے عمل کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ بڑے عمل کرتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بڑا دھوم دھام سے اور بڑا لمبا چوڑا اور بڑی کثرت کے ساتھ عمل کرتا ہے، فرشتے اس کے اس عمل کے تحسین کو دیکھ کر، ظاہری حسن کو دیکھ کر اس عمل کو لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کو آنے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی بھیج کے ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم رک جاؤ، تم بندے میرے کے عمل کے محافظ ہو، نگہبان ہو، تم نے ٹھیک نگاہ بانی کی، مگر تم نے ان کے عمل کی، میرے بندے کے عمل کی نگاہ بانی کی، جبکہ میں تو دلوں کا نگہبان ہوں، نیت کا نگہبان ہوں۔ تو اس کی نیت خالص نہیں تھی، ریاکاری کی نیت تھی، لہٰذا اس کو سجین میں لکھ دو، یعنی جو جہنم کا آخری درجہ ہے ان لوگوں میں اس کو لکھ دو۔ اور پھر ایک فرمایا گیا کہ ایک اور بندہ جو عمل کرتا ہے، بظاہر وہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس کو ایسے عام سا لیتے ہیں، اس کی کوئی مداح کوئی تعریف نہیں کرتے، اس کو بھی بارگاہ عزتی میں لے جاتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو آنے دیتا ہے فرشتوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے ظاہر کے محافظت کرتے رہو، جبکہ میں اس کے دل کا محافظ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے خالص میری رضا کی خاطر عمل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی حفاظت کرتا ہے، اس کا درجہ بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو علیشین کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص کی دولت کے ساتھ ہی داخل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں جو بھی عمل کریں اس کی رضا کی خاطر کریں۔ حضرت والسلام سے ایک اور حدیث مقدسہ ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے ایک بندے نے جو حجاز مقدس میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک مجمع سا لگا ہوا ایک اللہ کے بندے کے پاس، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بندہ اس سے ملنے گیا۔ اس صاحب کا ذکر تنبیہ الغافلین کے اندر ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا ماخذ بھی دیکھنا چاہے تو یہ تنبیہ الغافلین کے اندر ہے۔ میں مفہوم ہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث مقدس سننے کی التجا کی، التماس کی، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس حدیث سناتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، جب حدیث سنانے لگے تو آپ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو دوبارہ کوشش سنانے کی تمید باندھنے ہی لگے تھے کہ پھر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ دوسری بار بھی اور تیسری بار بھی ایسا ہوا، کافی دیر ہوش کے آنے کے بعد
آپ پھر جو ہے نا بہت ہی خوف کے عالم میں آپ نے جو حدیث سنائی وہ واقعی اس کے اندر خوف کا عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے اشخاص، تین لوگ لائے جائیں گے۔ یہ تو کائنڈ ہے، یعنی تین قسم کے لوگوں میں کا ایک حصہ بتایا گیا ہے کہ اس ٹائپ کی جو لوگ ہوں گے، تو وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ تین اشخاص لائے جائیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ ہوگا، الفاظ ہیں، کہیں ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا، قاری قرآن، حافظ قرآن۔ مفہوم یہ جب آگے مفہوم کو سمجھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ وہ قرآن مجید جاننے والا، یعنی سارا قرآن اس کو ارشاد ہوگا اور اس کے اوامر و نہی کو جاننے والا ہوگا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم عطا فرمایا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے علم دین پھیلایا، لوگوں تک علم پہنچایا تیری رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کذاب ہے، تو نے اس لیے علم پھیلایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری حافظ کہیں، تجھے علم والا کہیں، تو لوگوں نے کہہ لیا، بس تجھے بدلہ اسی کا مل گیا، اور فرشتے بھی اس کو کذاب کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو جہنم کے نچلے طبقے والوں میں، یعنی سجین والوں میں لکھ دو، تو اسے ادھر ہی ڈال دیا جائے گا۔ اور ساتھ پھر بلایا جائے گا اہل ثروت کو، جس کو اللہ نے بڑا مال و دھن و دولت دے رکھا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اتنی متاع دی تھی، اتنا مال و زر دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں لٹایا، صدقہ خیرات کیا، صلہ رحمی کی، تیری مخلوق پہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو کذاب ہے، فرشتے بھی اس کو کذاب کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری خاطر نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی بولیں، تو لوگوں نے، تو تیری نیت تھی جو تجھے بدلہ سخی ہونے کے کہلائے جانے کا تھا، تو وہ تجھے مل گیا، اور اس کو بھی سجین میں لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک بندہ جو جان سے گزر کر شہادت کا درجہ پا گیا ہوگا، یعنی زہری حالت شہادت اس پہ وارد ہوئی ہوگی، اس سے شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے شہادت کیسے حاصل کی، کیوں حاصل کی؟ تو وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جان دی، اور اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان دی، تیری رضا کی خاطر تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس بندے سے کہیں گے کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اللہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑتا رہا، اس لیے اتنی جنگ کی کہ لوگ تجھے بہادر پکاریں، تو تجھے بہادر پکار دیا گیا ہے، تجھے دنیا کے اندر اس کا صلہ، تیری بہادری کے چرچے کا صلہ چرچے کی حالت میں دے دیا گیا ہے۔ تو یہ کتنی ایک عبرت ناک روایات ہے۔ اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ سناتے ہوئے بے ہوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہ ہوا، ریاکاری ہوئی، ہم نے نیکیاں ریاکاری کے ساتھ کی، تو یہ بڑے بڑے نیکیاں والے، یہ جو صدقہ خیرات میں سخاوت کے درجے تک پہنچ جانا، وہ مارا گیا، اور بندہ شہادت کے درجے تک پہنچ گیا، مگر پھر بھی اس کی بد نیتی نے اور اس کی غلط نیت نے، ریاکار نے اس کو برباد کر دیا۔ اور ایسے ہی وہ جو بندہ جس کے پاس علم تھا، تو وہ بھی ذلیل ہو گیا اس وجہ سے کہ دنیا مجھے علامہ فہمہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے۔ اور آج یہی کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قرب کے نزدیک لوگ دنیا کے پیچھے، دنیا کی مال کے پیچھے ایسے دوڑیں گے جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بڑا عالم ہو، میں سبھی کا نہیں کہہ رہا، بعض جگہوں پہ، یا جو خاص کر یہ جو پیران عظام کہلائے جا رہے ہیں جو ہیں، وہ صدقنا و آمنا بہت اچھے ہیں، تو ان کو آج دیکھا گیا ہے صرف دولت مندوں سے پیار ہے، باقی تو گیدرنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ غریب غربے، ان کو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ معاملات کیے، ان کے ساتھ خوش فہمیوں میں مبتلا کیا، اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے ان کی بات سامنے ڈینگیں ماری گئیں۔ تو یہ معاملہ کہ وہ بھی دولت مندوں سے پیار ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی
ایک عجیب و غریب حالت بن چکی ہے ہم لوگوں کی، ہمارے معاشرے کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو آیت مبارکہ یہ ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتے ہیں، تو ان کے اعمال کا صلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے اور دنیا میں ان کا حق نہیں مارا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بجز آگ کے کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا ہے، غارت کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی خوفناک صورت حال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ریاکاری سے نکلنا چاہیے، ریاکاری کی بری علامتوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ عمل کرے گا یا اگر ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہوئی، دنیا کو تقوی طہارت دکھانے کے لیے کیا بھی، تو یہ ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی، یہ غارت چلی جائے گی، یہ تباہ ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکار میں 4 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ہے کہ وہ اپنی تنہائی میں تو سست رہتا ہے، عمل کرنے میں بڑی سستی دکھاتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے دوسرا نمبر ہے کہ وہ بڑا ہوشیار بنتا ہے، نیکی میں بڑا تیزی دکھاتا ہے، جب اس کی لوگ تعریف کریں تو پھر عمل میں اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے، اور اگر اس کی برائی کی جائے تو سارا کام ہی تباہ کر دیتا ہے۔ تو ریاکار کے متعلق حضرت علی کا، آپ جیسے دانش مند ہستی کا یہ پیغام، باب العلم کا یہ پیغام، تو یہ بھی سوچنے اور فکر کرنے والی بات ہے۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر، ہماری نیت کے اندر معاملہ کیا ہے۔ یہ نفس اور شیطان کی تباہ کاری کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف قریب لے جایا جائے گا، اور جنتیوں کا اور جنت کا نظارہ کرانے کے بعد جب ان کو جنت کی خوشبو تک آنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو واپس لے آؤ۔ فرشتے واپس لے آئیں گے تو ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اس سے بہتر تھا کہ ہمیں جنت دکھائی ہی نہ جاتی، کم از کم عذاب کے ساتھ یہ حسرت تو نہ ہوتی، اتنی بڑی ناکامی کی یہ اذیت تو نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تمہارے ساتھ ایسا ہی کرنا ضروری تھا، کیونکہ تم دنیا کے اندر سارے اعمال دکھاوے کی خاطر ہی کرتے تھے۔ دوستان محترم، یہ کتنا معاملہ مشکل ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کی رضا کی خاطر اگر عمل کریں گے تو ہلاکت کا سبب ہوگا۔ الحاصل کلام کہ ہمیں ایسے عمل جس کے اندر بد باطنی اور گندی نیت کے ارادہ ہو کیا جائے، تو اگر اس کی نیت صحیح نہ ہو تو اللہ عز و جل کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور بندے کو اس کا عمل کوئی نفع نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صالحین کی معرفت عطا فرمائے اور صالحین کے ساتھ ہمیں ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فقی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ کا قول ہے کہ ایک غزوہ میں عبد الملک بن مروان کے ہمراہ تھا کہ ایک شخص جو شب زندہ دار ہمارے ساتھ سفر میں تھا، یعنی وہ ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، رات کو بہت قلیل وہ رات کو سوتا تھا۔ کچھ دن تو ہم اسے پہچان نہ سکے، پھر ہم نے یہ پہچان لیا کہ وہ تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر میں نجات کس چیز کے سبب ملے گی؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے۔ سائل نے عرض کیا کہ ہم کس طرح اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہ تم حکم الہی پر عمل کرو مگر اللہ عز و جل کی رضا کا ارادہ نہ ہو، یعنی نیت تمہاری کچھ اور ہو، صرف دکھاوے کے کام سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے، اور محشر کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھلائے جانے کے طور پر کام کرنے والوں کو جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں تو ان کو
بلایا جائے گا۔ پہلا نام اے کافروں کے نام سے پکارا جائے گا، دوسرا انہی کو یعنی دکھاوا کرنے والوں کو اس نام سے بھی پکارا جائے گا، اے کافرو، اے فاجرو، اے غدار، اے خاسر کے نام سے پکارا جائے گا، خسارے والا۔ کہا جائے گا تیرا عمل باطل ہو گیا، تیرا ثواب جاتا رہا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں آج کے روز، اے فریب کار، تو اپنا اجر ان سے مانگ جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ جب اللہ نے اس صحابی سے عرض کیا واللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، در حقیقت آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے؟ فرمایا مجھے معبود حقیقی کی قسم، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا، لیکن اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ارادتاً نہ ہوئے گی، یعنی میں نے جو سنا ہے ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ پھر پڑھا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، تحقیق منافقین اللہ عز و جل سے فریب کاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف اپنی تدبیر کرتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا اے الہ العالمین، منافقوں کو مٹا دے۔ حضرت حذیفہ نے یہ سن کر فرمایا اگر وہ باطل ہو گئے تو تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح کمر بستہ ہو گئے، یعنی وہ جنگوں کے لیے نکلتے ہیں اور دشمنوں کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ تو جو کام لینا چاہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، جنگ میں جو روب دبدبا دشمن کے خلاف گیدرنگ کا وہ بھی کرتے ہیں، اکثر یہ بھی ہوتا بھاگتے تو کبھی کبھی بھاگ بھی جاتے تھے، لیکن جب وہ لڑتے تھے ان کو لگتا مسلمان جیت جائیں گے تو لڑتے تھے تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ مگر یہ اتنے عمل کرنے کے باوجود وہ برباد، یعنی ان کی آخرت تو برباد ہوگی، دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ ان سے جن کی مدد لینا چاہتا تھا وہ ان کے ذریعے وہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ لیکن یہ کتنی خسارے کی بات ہے کہ بندہ یہاں عمل کرے اور کم عمل بھی آخرت کی خاطر کرے اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہ ملے، تو یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ہر وقت اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، صحیح بھی کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسانوں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے تو ہر حالت میں بندے کو ورگلانے کی اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی اٹھائی اور ورگلاتا بھی رہتا ہے، کیونکہ وہ مردود مارا گیا آدم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی وجہ سے۔ تو ہم مسلمانوں کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستان محترم، توجہ کے ساتھ اگر آج کی باتیں اگر ہم فکر کریں، سوچیں سمجھیں، اور یہ دنیا کی چند دن کی زندگی کے اندر اگر ہم اخلاص کی دولت کو ہی اپنا لیں، بھلے عمل چھوٹا ہو عمل تھوڑا ہو تو اس میں اخلاص ضروری ہے، مگر میرا یہاں مراد چھوٹے اور تھوڑے سے یہ نہیں کہ 5 نمازیں ہیں تو آپ ایک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے 5 ارکان دین اسلام جو ہے میں ان میں سے آپ کوئی کرنے، یہ بات میں نہیں کر رہا، میں کثرت اعمال کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو نفلی عمل ہیں، صدقہ خیرات نفلی ہے، جو فرض ہے تو ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے، اس میں ریاکاری سے اس میں بھی بچنا ہے، ورنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جو فرضی عمل ہوگا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر فرضی عمل ہو یا نفلی عمل ہو، اپنے پیارے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری اور خلوص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، رات کی تنہائیوں میں اور تنہائی کے پنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے رہنا چاہیے، ہر حالت میں اپنے رب العالمین کی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دعوے بھی کہیں دعوے ہی نہ رہ جائیں، کہیں یہ عاشقان رسول کہلانے والے کہیں زور زور سے لگا کر یہ نعتیں مدح سرائی کرنے والے یہ کس کھاتے میں ہوں گے اگر سارا زور صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے ہوا، یہ صرف ویلیں اکٹھا کرنے کے لیے ہوا، دنیا کمانے کے لیے ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ دوستان محترم، خدا را یہ جو دین کی خدمت کرنے والے دیندار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ، یہ دنیا میں تھوڑی بہت مشکل ہوگی بھی صحیح تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی دینی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے، اگر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو صبر کی دولت کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، نہیں ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندے کو ہر وقت شکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے
आमाल की अल्लाह के बारगाह में पेश होने के लिए अपने आमाल अच्छे अच्छे करता रहे, सदका खैरात भी देता रहे। अहम बात है कि हर अमल के अंदर अखलास अखलास अखलास। ये दौलतमंदों से मोहब्बत किस लिए, दीनदारों को दौलतमंदों से मोहब्बत किस लिए, ये कह देना कि जनाब ये शख्सियत है, इसके पास दौलत है और पैसे है तो इसलिए उससे मिलने जाना है, तो बाकियों को ऐसे छोड़ दिया जाए या किसी आलम दीन को डिग्रेड कर दिया जाए किसी दुनियादार के सामने कि वो फंड ज़्यादा देता है, पैसे ज़्यादा देता है, वो शख्सियत है। अल्लाह की बारगाह में ये शख्सियत है या मरदूद है, आपको क्या पता है। और आप भी उसके साथ उसकी दौलत की वजह से उसको शख्सियत समझते हुए कहाँ चले जाएं, ये ध्यान रखने की बात है कि वो शख्सियत की मोहब्बत में कहीं दीनदारों की मोहब्बत से बंदा पीछे ना हो जाए। ये दुनिया वालों की मोहब्बत सब कुछ नहीं है। चलो समझा दुनिया की ज़रूरियात के तहत, चलो फंड और फंडिंग के साथ आपको जाना भी पड़ता है, मगर इतना अखलास उनको भी तो दिखाएं जो सिर्फ दीन की खिदमत कर रहे हैं। और हमें दीन की खिदमत करने वालों को बिलखुसूस जो दीन की खिदमत करना चाहते हैं कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अखलास की दौलत अता फरमाए, मुझे भी आप सबको भी, जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे गुजरे हैं अखलास वाले, उनके सदके अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर दे, पाक कर दे, पाक कर दे निफाक से, रियाकारी से, बदकारी से, बदउनवानी से, बदनीयती से, नफ्स शैतान की फरेबकारियों से अल्लाह पनाह अता फरमाए। मेरी, मेरे वालिदैन की, हम सब की वालिदैन की आइज़ा अक़रबा रिश्तेदार ये दुनिया से चले गए, सब की ज़ुल्फ़ अमरी का सदका अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब को जहाँ जहाँ कोई है या अल्लाह ताला उसको बीमारियों से बचाए, कोई तकलीफ में शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।